السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 40 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 1 سے آیت 10 تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو طالب علم کے دوران موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی ایک جو طالب علم ہے نا، تو وہ کس کے برابر ہوگا؟ انبیاء کے برابر ہوگا، بس تھوڑا سا ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو اتنا بڑا آنر ہے ایک طالب علم جب وہ علم حاصل کرتے کرتے، دین کا علم حاصل کرتے کرتے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کی راہ میں جو اٹھنے والے قدم ہیں اور کوششیں انہیں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کے برابر ہم سب کی بھی درجات عطا فرما دے۔ اور جو اس حدیث میں بتایا کہ ایک درجے کا فرق ہوگا نا، بس اسی طرح ہم سب کی بھی درجات عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آج کا ہمارا نیا سورہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا ہے، اور امت کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندے کے جھنڈ ہوں گے، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یعنی جو دنیا میں ان دو صورتوں کو مسلسل پڑھتا رہتا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے پڑھنے والے کی وہ سفارش بھی کریں گی۔ تو یہ سورت جو ہے سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اور اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد میں اتری، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد، یعنی جو ان کا عقیدہ ہے نا عیسائیت کا اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور بحث بھی کیا تھا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی، جس کا آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آیت مباہلہ بھی نازل ہوئی۔ تو سورہ آل عمران میں بہت ساری فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہیں یا دو سائبان یا جو ہے پرندوں کی قطاریں قطاریں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اس کے لیے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ کی بہت فضیلت ہے، اور اسے دعاؤں والی سورت بھی کہا جاتا ہے، الزہراوین بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ جگمگانے والی صورتیں۔ تو یہ الزہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں کو الزہراوین یعنی کہ دو جگمگانے والی صورتیں کہا جاتا ہے، اور اس کو دعائیں والی صورت بھی کہتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے سبق میں، لیسن میں کچھ دعائیں ہیں، تو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروعات ہو رہی ہے اس میں حروف مقطعات سے۔ سورہ آل عمران دراصل کیا ہے؟ عمران کے جو معنی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے 37 تک اسی خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اور اس سورت کے زیادہ تر حصے اس دور میں نازل بھی ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کافروں کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلیں پیش آ رہی تھی۔ سب سے پہلے بدر اور پھر جنگ احد، تو یہ دونوں جنگوں کا بھی ذکر ملے گا اس صورت میں۔ اور عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ نجران یعنی کہ ایک عیسائی کا بڑا سا گروپ، اور نجران کا وفد کہا گیا ان کو۔
तो उनका एक ग्रुप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सूरह आले इमरान का शुरू का तकरीबन आधा हिस्सा उन्हीं की दलीलों के जवाब और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सही हैसियत बताने में बयान हुआ है। और इस सूरत में ज़कात, सूद, जिहाद के मुतालिक अहकामात भी बयान फरमाए गए हैं। इस सूरत के आखिर में दावत की भी जो है दावत दी गई है इस कायनात पर कि इंसान गौर फ़िक्र करे, अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर गौर फ़िक्र करे, इसकी दावत दी गई है। तो आले इमरान यानी इमरान का ख़ानदान इस सूरत का मीनिंग है। आयत देखिए, आयत फर्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इसके माने हैं लेकिन माने हम लोग को बताए नहीं गए, और ये नहीं कहा जा सकता कि इसके माने नहीं है, माने हैं लेकिन हम लोगों को बताए नहीं गए, ये मुतशाबिहात में से है। आयत टू, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला है वो हस्ती है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो जिंदा है और सबका निगहबान है। यानी हय्यू और कय्यूम यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए अल्फाज आए हैं। अल्लाह ताला की खास सिफात, हई का मतलब वो अजल से और अबद तक रहेगा, यानी कि इब्तिदा से और आखिर तक रहेगा, इसे मौत और फना नहीं होना है। कय्यूम का मतलब सारी कायनात का कायम रखने वाला, मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला, निगरान करने वाला, सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो ईसाई जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या इब्नुल्लाह या तीन में से एक मानते थे। गोया उनको कहा जा रहा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की मखलूक है, वो माँ के पेट से पैदा हुए हैं और उनका ज़माना वलादत भी तख्लीक कायनात से बहुत अरसे बाद का है, तो फिर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा या किस तरह हो सकता है कि वो तीन खुदाओं में से एक खुदा वो हो। अगर तुम्हारे अकायद सही होते तो उन्हें मखलूक के बजाय उलूही सिफात का हामिल और कदीम भी होना चाहिए था। तो ईसाई जो लोग थे, नसरानी जो लोग थे ना, जब तक ईसा अलैहिस्सलाम थे, वो जो दौर था उनका, तब तक वो ईमान वाले थे, उनके अंदर जो है मोमिनीन थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद तकरीबन कई सौ साल के बाद उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, और जो असली और मुखलिस खालिस मोमिन थे वो जाते रहे, दुनिया से फौत हो गए, और उनके बाद भी क्या हुआ, बिगाड़ आ गया। और ऐसा बिगाड़ आया कि उन्हीं लोगों ने ही जो गुमराह इतने ज्यादा हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम को ही कहा ये अल्लाह के बेटे हैं। और उनके अंदर भी कई फिरके हैं। एक फिरका कहता है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, एक फिरका कहता है ये तीन में से एक है, और फिर या एक जो फिरका है वो सीधे सीधे उनको खुदा का ही खुदा कह देता है। तो ये जो उनके अकायद है ना, उनके यहाँ पे रद्द किया गया है अल्लाह ताला के जो यहाँ पे आयते हैं। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला तो वो है जिसके सिवा कोई माबूद है ही नहीं, और जो जिंदा है और सबका निगरान है। जिसके अंदर ये सिफात नहीं है तो वो इलाह हो ही नहीं सकता। इलाह के अंदर ये सिफात होना जरूरी है। क्या? कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और हमेशा सबका निगरान है। तो माबूद की जो सिफात है वो हय्यू और कय्यूम है, कि वो हमेशा से जिंदा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी एक वक्त के बाद पैदा हुए ना, इससे पहले जो उनकी पैदाइश से पहले वो कहाँ थे? मुर्दा थे, वो थे ही नहीं ना। तो इससे पता चलता है कि वो भी क्या थे, उससे पहले भी वो मरे हुए थे। और फिर जब वो दुनिया में आएंगे दोबारा अपनी बाकी की जिंदगी पूरी करेंगे और फिर उनके ऊपर मौत तारी होगी, फिर उनके ऊपर जो है मौत वाकई हो जाएगी। तो वो इला कैसे हो सकते हैं? इला तो वो है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहे, जब से दुनिया बनी उससे अज़ल से लेके अब आखिर तक की, वो हमेशा जिंदा है और हमेशा कायम रहेगा। तो ये सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के अंदर है कि अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है। जब से दुनिया बनी उससे कई सौ साल पहले से अल्लाह सुब्हानहू ताला हमेशा से जिंदा है, यानी कि हमेशा से जिंदा है। हमेशा वो जिंदा है और सबका मुहाफिज है, और हमेशा वो क्या है, वो हम सबको थामे हुए है, सबका निगहबान है, सबको थामे हुए है, सबके सब उसके तो मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो एक इलाह के अंदर ये सिफात है। तो ये इलाह के अंदर जो सिफात है वो अल्लाह तबारक ताला के अंदर सिफात है। अल्लाह के अलावा किसी भी मखलूक में तमाम जितने भी दरख्त, पेड़, सितारे, सैयारे, पीर, मुरीद, इंसान, अंबिया, जिन 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 को भी इंसानों ने माबूद करार दिया और उनकी इबादत करने लगे ना, उनको उनको इबादत करने लगे, उनको माबूद करार दिया, उन सब की यहाँ पे इस आयत से नफी हो जाती है कि इलाह तो वो हो ही नहीं सकते। जिन जिन के भी दुनिया में परस्तिश की जा रही है, जितनी भी चीजों की इबादत की जा रही है, वो इलाह हो ही नहीं सकते हैं। एक पत्थर, तो उसकी भी एक जिंदगी, एक लाइफ है। एक पहाड़, उसकी भी एक लाइफ है। एक शजर यानी कि एक जो है दरख्त,
ایک جو ہے اس کی بھی ایک لائف ہے نا، ہر ایک چیز کی ایک لائف ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ کہاں تھا؟ مردہ تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے وہ کیا تھی؟ ایک زندگی ان کی مری ہوئی تھی، پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور پھر وہ موت ہوگا۔ ہر چیز جو وجود میں ہے آج، وہ کل جو ہے ختم کر دی جائے گی، لیکن واحد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ حی اور قیوم ہے۔ آیت 3، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ تو یہاں پہ یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب سے جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے، نزل علیک الکتاب، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید جو نازل کیا ہے، بالحق، وہ ساتھ حق ہے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی تھی، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے اور انجیل ہے اور صحیفہ ابراہیم ہے، صحیفہ آدم ہے، صحیفہ، جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو دی، ان سب کی یہ کتاب، یہ قرآن مجید سب کی تصدیق کرتی ہے نا۔ کیسے تصدیق کرتی ہے؟ اس میں ذکر آتا ہے، یہ آیت کیا ہے؟ اس طرح سے تصدیق ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، ان تینوں کتابوں کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو یہ سب نازل کری پہلی کتابیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے جو احکامات ہیں ہم وہ لے لیں یا واقعات لے لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی کچھ عرصے کے بعد جو لوگ تھے، انہی میں جو درمیان کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس کتابوں کو تحریف کر دی، یعنی کہ بدل ڈالا، اپنے ہاتھوں سے منمانی باتیں اس میں لکھ ڈالی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کا ذمہ لیا، اور اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کی۔ اور لیکن پہلے کی کتابیں جو کیا تھی، ان میں تحریف ہو گئی، اس میں جو ہے چیزیں چینج کر دی گئی۔ لیکن کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور وہ سب کی کیا ہے؟ سچی کتابیں ہیں۔ اور یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی کیا ہے؟ یہ حق ہے، یہ حق۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے، یہ بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلی کی ساری کتابیں نازل فرمائی تھی۔ جس طرح سے پہلی کتابیں نازل فرمائی، اسی طرح یہ بھی قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ اور اس کا انکار کیا قرآن مجید کا، اور وہ اس کی مخالفت میں لگ گئے، اختلاف کیا اور کفر کیا نا۔ یہ قرآن کریم ہم نہیں مانتے، قرآن کریم جو ہے آپ خود سے لکھ لیتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے، لیکن یہ آیات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اتری ہے، یہ قرآن کریم۔ تو یہ قرآن کریم جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور جو پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے جو پہلے کی کتابیں جو نازل ہوئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور وہ سب سچی کتاب تھی۔ لیکن آج ہم اس کو اس دور میں اگر ہم بائبل لے کر پڑھیں گے، تورات لے کر پڑھیں گے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہمیں کس کے احکامات ماننے ہیں، آج ہمیں کس کے اصول ماننے ہیں، آج ہمیں کس کی طرح، کس کی، کیسے ہم اپنی زندگی گزاریں، وہ سب کچھ ہمیں کمپلیٹ قرآن مجید سے لینا ہے، قرآن و سنت سے لے سکتے ہیں۔ دراصل پچھلے کی کتابوں میں جو کیا ہو گئی؟ تحریف ہو گئی۔ آیت 4، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی ایک خاص جو صفات ہے وہ بتائی گئی ہے۔ جو قرآن کریم یہاں پہ فرقان، یہاں قرآن کریم نے جو لفظ فرقان استعمال کیا ہے نا، جس کے معنی ہے کہ وہ چیز جو صحیح اور غلط کے بیچ فرق واضح کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اسی لیے وہ حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی کتاب کہی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے کچھ جو مفسرین ہیں، یہ فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے۔ فرقان یعنی قرآن کریم ہے۔ تو یہاں پہ جو فرقان الفاظ آیا ہے، وہ انزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا فرقان۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ قرآن کریم کے لیے جو الفاظ آیا ہے، تو وہ فرقان ہے۔ تو فرقان کے معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں، ہدایت اور گمراہی کے بیچ فرق کرنے والی کتاب۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے جو نازل کی کتاب وہ کیا ہے؟
فرقان ہے، لیکن ان میں سے جنہوں نے کیا کیا، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، تو ان کے لیے کیا ہے، شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے اور وہی بدلہ لینے والا ہے۔ تو جنہوں نے اس قرآن کریم کا انکار کیا، یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ہی ذریعہ تھی نا، اسی لیے ان کے اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے۔ اب لیکن اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ہے نا، تو کہہ کر وضاحت فرمائی کہ مگر اب تو تورات اور انجیل کا دور کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اور اب صرف اور صرف وہی حق ہے اور باطل کی پہچان کرانے والی ہے۔ اس کو سچا مانے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم کیا ہے، یہی حق اور باطل میں، گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے والی ہے۔ تو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ان سب کے بیچ میں فرق کرنے والی یہ کتاب کیا ہے، والفرقان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ آیت 5، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز ایسی نہیں جو مخفی ہو، جو چھپی ہوئی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو ان کو پتہ ہے، انسان کے آنے والے دل کے خیالات سے لے کر کالے پہاڑ پر کالی چیٹی سے چلنے والے جو اس کے قدموں کے جو نشان ہوتے ہیں کالے کالے کالی رات میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی علم ہے، اسے بھی اس کا علم ہے، اور پوری دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو رہا ہے، آپ سوچیں کہ جو ہے نا، اگر اتنا ہی انسان سوچ لے کہ انسان کی عقل حیران کن رہ جاتی ہے نا، اس دنیا میں اربوں کروڑوں خربوں کتنے ہیں انسان اس وقت، کروڑوں ہی کتنے ہی کروڑوں انسان ہیں، ان سب کی اللہ تبارک تعالیٰ ساری بات جانتا ہے نا، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ ان کے جو خیالات ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کی دعائیں ہیں، سب کچھ سنتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، سب کو عطا کرتے ہیں، سب کو رزق دیتے ہیں، کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی ہے، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا ہے، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ آیت 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی خوبصورت یا بدصورت اللہ تبارک تعالیٰ جیسا بھی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، تو اگر انسان اس پر ہی غور کر لے، یعنی انسان اپنی اس پیدائش کے مختلف مرحلوں پر غور کر لے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے، پھر کس طرح اس کی صورت اور پھر دوسرے اربوں انسان سے مختلف بن جاتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈبل نہیں ہوتا، ہم شکل نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے سارے انسان بنائے اور ہر انسان کا الگ فیس بنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر اس پہ انسان غور فکر کر لے تو اس کا سر تسلیم کر لے گا، وہ اللہ کے آگے سر سجدے میں وہ سر رکھ دے گا اپنا اٹھا کے، اور پھر یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیا، ایک اکیلے اللہ نے ہی کیا، یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اب دیکھیں اتنی ساری دنیا میں عورتیں ہیں، خواتین حمل ہوتا ہے ان کے، اور وہ 9 مہینے بچے کا پیٹ میں رہنا، اور پھر ان کی اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی صورت بناتا ہے، اور صورت کیسی بہترین ساخت پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں کیا ہے کہ کہیں پر بھی کسی کا ناک کان آنکھ وغیرہ کہیں اور جڑ جائے یا کہیں کچھ الگ خرابی ہو جائے یا کبھی انسان کی جگہ کوئی جانور پیدا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی صورتیں مختلف بنائی اور بہترین بنائی، اور ماں کے پیٹ میں سب تیار کیا، اس کی تخلیق کی، تو اس پہ غور کرے انسان، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی ہم سب کو بنایا نا بہترین بنایا، اور آج کئی بچی ہے نا، تو وہ بچیاں کیا کہتے ہیں میری صورت ایسی ہے ویسی ہے، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آنکھ تو دی، ہم نعمتیں دیکھ سکتے ہیں، زبان تو دی ہم جس کے ذریعے سے ہم بول سکتے ہیں، وہ زبان میں جو ٹیسٹ والے ڈاٹس ہوتے ہیں وہ تو دیے جس کے ذریعے سے ہم ذائقے چکھ سکتے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ یہ زبان ہوتی ہے اس میں ہم کسی چیز کا ذائقہ ہی نہیں آتا، مثلا بخار کے جب آتا ہے انسان کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، ٹیسٹ چلا جاتا ہے، ہمیشہ ویسے ہی ہو جاتا، تو پھر کیسا ہوتا نا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو خوبصورت بنایا، بہترین ساخت پہ بنایا، اور ہمارے کان اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے بنائے، کہیں ہمارے کان ہاتھی کے جیسے کان ہوتے نا تو پھر کیسا مشکلات ہوتی، پھر
हमारी नाक अगर किसकी जैसी होती, हाथी की जैसी सूंड होती तो फिर क्या होता? और फिर या तोते की जैसी ही नाक बन जाती तो फिर क्या होता? है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबकी जो तख्लीक की वो बहुत खूबसूरत की है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हम सबको बनाया है, उसी ने हमारी सूरतें बनाई हैं, उसी ने हमारी सूरतें बना के इसे जो है ऐसा अल्लाह का वाहिद और अहद, इसमें पता चलता है कि अल्लाह वाहिद और अहद है, कि उसी ने हमारी सूरतें बनाई, हमारी शक्लों को बनाया, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ही है, वही माबूद बरहक है, वही हर चीज़ पर गालिब है और वही हिकमत वाला है। यानी खूबसूरत है या बदसूरत है, या लड़का होगा या लड़की होगा, या नेक होगा या बदबख्त होगा, या नाकिस होगा या अलखलकत होगा, जो भी अल्लाह तबारक तआला माँ के रहम में पैदा करता है ना, ये सारी तसरीफ़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही करता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इलाह किस तरह हो सकता है, जो खुद भी इसी मरहले तख्लीक से गुज़रा था। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ना इसी तरह से, इसी मरहले से गुज़रे थे। वो भी मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में वो रहे थे, इस तरह से। आयत 7, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयतुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फ़ित्नति वब्तिगाअ तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी है, जिसमें वाज़ेह और मज़बूत आयतें हैं, जो असल किताब है, और बाज़ मुतशाबिहा आयतें हैं। बस जिनके दिलों में कजी है, वो तो इसकी मुतशाबिहा आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब और उनकी मुराद की जुस्तजू के लिए, हालांकि उनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो उन पर ईमान ला चुके हैं, ये हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, वही है जिसने तुझ पर किताब उतारी है, जिसमें वाज़ेह और मजबूत आयतें हैं, और जो असल किताब और बास मुतशाबिहात है। यानी कि इससे ये पता चलता है, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में दो किस्म की आयतें नाजिल फरमाई हैं। पहली आयत क्या है? पहली कैटेगरी है मुहकमात, और फिर दूसरी है मुतशाबिहात। मुहकमात से मुराद क्या है? मुहकमात से मुराद वो आयात है जिनमें अवामिर नवाही यानी कि डू और डोंट यानी कि अहकामात होते हैं, अहकामात और मसाइल और कसस और हिकायत, जिनका मफहूम और वाजिब और अटल हो, और उनके समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। यानी कि जो अल्लाह तबारक ताला की मुहकमात आयतें हैं, वो क्या हैं? वो हराम या हलाल, हुदूद या फ़राइज़, और जो है अल्लाह ने जो हुक्म दिया है करने के काम, अहकामात होते हैं ना। मुहकमात यानी कि हुक्म से है ना, हा काफ मीम, हुक्म से। तो वो आयतें जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो मुहकमात से मुराद वो आयतें जो हलाल, हराम या अहकामात या हुदूद या फ़राइज़, जिन पर अमल करने का हुक्म दिया जाता है, और ये जो आयतें होती हैं मुहकमात कहलाती हैं, और जिनमें बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ रही होती है। लेकिन इसके अपोज़िट आयाती मुतशाबिहात जो होती हैं, मसलन अल्लाह तबारक तआला की हस्ती कैसी है, या दोज़ख है, जन्नत है, या फ़रिश्ते वग़ैरह, या अल्लाह तबारक तआला का अर्श, ये सब क्या है? ये मुतशाबिहात में से आती है। यानी कि इसके बारे में हमारा शुबा है। हमको बता दिया गया, हमको खबर दे दी गई, हमें ईमान तो है, लेकिन हमें कन्फर्म नहीं है किस तरह से होगा, कैसा होगा ना। तो ये शुबह वाली, मुतशाबिहात वाली आयतें हैं। तो इनको समझने के लिए हमारी अक्ल कासिर है। हम नहीं जान सकते कि अल्लाह का अर्श कैसा है, हमें नहीं पता कि फरिश्ते कैसे हैं, हमें नहीं पता दोज़ख कैसी है, हमें नहीं पता ये जो है कब्र या आखिरत का जो है क्या होगा। हमें क्या है, ईमान तो हमारा 100% होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा। लेकिन इनके बारे में किसी को भी कोई इल्म नहीं दिया गया है। तो ये जो इस तरह की जब आयत है ना, जैसे कुर्सी, आयतल कुर्सी पढ़ी हमने, अल्लाह की कुर्सी है, तो ये कुर्सी क्या है? मुतशाबिहात आयतें हैं। जहाँ पे जन्नत का जिक्र आता है तो फिर ये मुतशाबिहात वाली आयतें हैं, जहाँ पे दोज़ख का जिक्र आता है वहाँ पे ये मुतशाबिहात की आयतें हैं, जहाँ पे अल्लाह का अर्श आता है जिक्र उसका, तो ये क्या है? मुतशाबिहात वाली आयतें हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मुतशाबिहात वाली आयतें हैं। तो ये कुरान करीम में इस तरह से दो तरह की आयतें आती हैं। मुहकम इसे कहते हैं जिसके माने वाज़ेह हो, जिसकी दलालत ज़ाहिर हो, और मुतशाबिहात उसे कहते हैं जिसका माने वाज़ेह ना हो, जिसकी दलालत ज़ाहिर ना हो। मुहकमात से मुराद वो आयात हैं जिनके जिनमें अवामिर नवाही
احکام و مسائل قصص اور حکایت ہیں جن کے مفہوم واضح اور اٹل ہوں اور ان کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس آیات متشابہات وہ ہیں، مثلاً اللہ کی ہستی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، جنت، دوزخ، ملائکہ، فرشتے، یعنی غیب کی خبر، حروف مقطعات وغیرہ، تو جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو، ان میں ایسی تعبیروں کی گنجائش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا پاسبل ہو، ممکن ہو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ صحیح بخاری 4183۔ اسی طرح انیک صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں نا، تو ان کو بھی متشابہات میں رکھا گیا ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کے معنی اور مفہوم ہے تو لیکن کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو جو عیسائیوں کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا نا، اور جس کا ذکر ہم لوگ ابھی پڑھیں گے، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل پیش کی تھی، جو خود قرآن نے ہی انہیں کلمت اللہ اور روح اللہ فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمت اللہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے روح من اللہ ہے، تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے، یعنی کہ وہ جو نجران کے جو عیسائی تھے، اللہ کے قرآن کریم میں سے وہ اللہ کی آیات ایسے جو لے کر کے وہ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں تو خود کہا گیا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمت اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو روح من اللہ ہے، تو کہنے لگے اس سے تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی وہ روح ہے۔ اس پر آیت نے اس کا صاف یہ واضح جواب دیا ہے کہ قرآن کریم ہی نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ اس سے واضح آیتوں کو چھوڑ کر کلمت اللہ کے لفظ کو پکڑ بیٹھنا اور اس کی بنیاد پر ایسی تعویلیں کرنا جو قرآن کریم کی محکم آیتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، دل کو ٹیڑھا کرنے کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنے کا مطلب تو یہ ہے، یعنی کہ وہ بغیر جو ہے والد کے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا کر دیے گئے، اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمہ کن سے۔ اور روح من اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی جو روح ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہے نا کہ کن یعنی ہوجا سے پیدا ہونے کی کیفیت کیا تھی اور اس کو ڈائریکٹ ان کی روح سے کس طرح پیدا کی گئی، یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ اس لیے ان کی جو ہے نا ان کے تعویلوں میں ان کے اندر جو ہے جانا بھی کیا ہے، خود قریت کرنا منع ہے، اس کی تعویلوں میں نہیں پڑھنا انسان کو، بس جو بات اللہ نے بتا دی اس کو لے لینا ہے، اور نہ ہی ان کی منمانی ہمیں تعویلیں کرنی، جیسے حروف مقطعات کے بارے میں لوگ منمانی تعویلیں کرتے ہیں کہ الف سے اللہ اور لام سے یہ اور میم سے محمد ہے نا، تو اس طرح سے یہ منمانی تعویلات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے، جو لیکن اللہ نے علم دیا ہے اس کو ہمیں لے لینا ہے۔ جہاں پہ اللہ نے ہمیں کہا کہ رک جاؤ تو رک جانا ہے، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم سود مت لو تو تمہیں سود نہیں لینا ہے، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، قرابت داروں کو کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، تو ہمیں جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہمیں ان باتوں کو لینا ہے، اور جہاں پہ متشابہات ہے اس طرح سے متشابہات کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ تو قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک متشابہات اور ایک پہلی ہوتی ہے محکمات اور دوسری ہوتی متشابہات۔ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، جیسے جو عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نجران کا وفد، انہوں نے کیا کیا قرآن کریم میں ظاہر سی بات ہے کہ پڑھا ہوگا اور آیتوں کو ریڈ کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے اس میں سے اتنی کتاب پوری پڑھنے کے بعد جو کلمت اللہ یا روح اللہ الفاظ نکال کے اس کو اپنی منمالی تعویل پہنا دی کہ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور روح اللہ ہے نا، تو یہ ہوتا ہے متشابہات۔ تو متشابہات کے پیچھے انسان کو نہیں لگنا، متشابہات کے پیچھے لگنے سے کیا ہوگا، انسان کا صرف اور صرف خسارے میں وہ پڑے گا۔ تو محکمات آیتوں کو انسان کو کیا کرنا ہے، لے لینا ہے، اور جو
جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں لیکن جن کو پختہ علم ہے نا یعنی کہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کی تعویل کیا ہے. لیکن وہ بھی کیا ہوتے ہیں بہت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تعویل کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حقیقت اس کے معنی کے اعتبار سے جان جانا. کچھ آیات ایسی ہیں جن کا علم راسخون فی العلم کو ہو سکتا ہے کسی درجے پر، لیکن متشابہہ میں سے بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. یعنی جو غیب کی خبریں ہیں جیسے آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، قبر میں کیا ہوگا اور جنت کیسی ہوگی، جہنم کیا ہوگا، اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، یہ سب کچھ. تو راسخون فی العلم اتنا جان سکتے ہیں جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم پہنچایا علم کے ذریعے سے بس. اور وہ جو متشابہات میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی نہیں جانتے ہیں. تو راسخون فی العلم سے مراد کون لوگ ہیں؟ راسخون فی العلم سے مراد علم کے پختہ کار ہیں جو سالوں اپنی جو وقت ہے، جان ہے، مال ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنے میں، تدبر کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یعنی علماء دین. تو راسخون فی العلم تعویل کے ذریعے سے آیات کے معنی مفہوم جانتے ہیں. جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعویل کے ذریعے سے قرآن کی آیات کے معنی مفہوم جانتے ہیں. لیکن متشابہات میں سے کچھ آیات ایسی ہے جن کے معنی مفہوم ان کو خود بھی نہیں معلوم ہے. تو راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے پختہ کار ہوتے ہیں. ان کی صفات کیا ہوتی ہے؟ ان کی قسم سچی ہوتی ہے، ان کی زبان سچ بولتی ہے، ان کی شرمگاہ زنا سے پاک ہوتی ہے، ان کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا علم سچا ہوتا ہے، اور جو وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ڈرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی منمانی تعویلیں بھی نہیں بتاتے ہیں. اور لیکن جو علم کے پختہ کار ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو علم عطا فرما دیتے ہیں نا. تو علم بھی دینے والا کون ہے نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کوئی علم ہی نہیں دے سکتا ہے. کسی کسی کو اللہ بہت علم دے دیتا ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا کافی کسی کو علم ہوتا ہے کہ اللہ سے بہت اس کا کنیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آیت 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں کبھی بھی اتنے جو تعویلوں میں ان کا جو ہے کجی تلاش نہیں کرتے ہیں، وہ ٹیڑھنی تلاش کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ایسی عاجزی والی وہ دعائیں کرتے ہیں. یہ راسخون فی العلم یعنی علم کے جو پختہ کار ہوتے ہیں متشابہات اور تعویلوں کے پیچھے نہیں لگتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کی وہ دعائیں اللہ سے کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دیجیے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے. تو اس ہدایت کے راستے پہ ہمیں کیا ہے؟ استقامت بھی بہت ضروری ہے. تو استقامت کی یہ دعا ہے، آپ لوگ بھی چاہے تو پڑھا کیجیے، اس کو مارک کر لیجیے. بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے استقامت کی دعا ہے ہدایت کے راستے پہ. اور جو آیت نمبر 9 ہے نا، اس میں بھی دعا ہے. آیت دیکھیں 9 ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا ہے اور یہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور قیامت واقعی آ کے رہے گی، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. یقیناً اس کے خلاف وہ کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. جس کو جو اچھے ہیں ان کو اچھوں کا صلہ دیا جائے گا اور جو برے ہیں ان کو برائی کا صلہ دیا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ دعائیں اس طرح سے جو راسخون فی العلم ہیں وہ کیا کرتے ہیں. آیت 10 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے.
تو جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جو عیسائی جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے تمام طرح کی دلائل بھی دیے، اور پھر بھی کیا کیا، سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس طرح سے جو جان گیا، جاننے کے اور ماننے کے باوجود بھی پھر وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ایسے لوگ کیا ہوئے، کافر ہوئے، جو جن کو معلومات تو تھی لیکن وہ کیا ہوئے، ایمان والے نہیں ہوئے، جنہوں نے کھلا کھلا انکار کیا۔ جیسے جو ہے مکہ کے کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، بنی اسرائیل تھے نا، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو کرسچن ہیں، جو عیسائی ہیں، یہ بھی جانتے تھے کہ واقعی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور جنہوں نے بھی جان گئے اور وہ ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے جانتے بوجھتے جب انکار کیا، تو پھر ایسے لوگ کیا کہلائے، کافر کہلائے، یعنی کہ انکار کرنے والا۔ کافر کافا را سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انکاری کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، نہ تو ان کی مال ان کے کام آئیں گی، نہ ان کی اولاد ان کے کوئی کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عذاب سے چھڑا بھی نہیں سکتے، نہ تو ان کے مال ان کو چھڑا سکتے، نہ ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے نا۔ آج دنیا میں کتنے جو ہے مال انسان پھینکتا ہے اور فٹافٹ سب کو چھڑا کے لے آتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی مشقت، کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں نا، یا اولادیں بچا لاتی ہیں اپنے والدین کو، لیکن آخرت میں کوئی بھی مال، کوئی بھی اولاد کسی بھی قسم کے، کوئی بھی اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی نہیں ہے، کچھ بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ اور جو ہے یہ جو کافر ہوں گے نا، جہنم کا ایندھن ہوں گے، فیول ہوں گے، یعنی کہ انہی سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یعنی کہ جو وہ آگ ہے نا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا، یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہے نا، یہ بھی کیا ہے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی کہ انہی سے ہی جہنم کو دہکایا جائے گا نا۔ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار جہنم۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہیں تک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔